أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان العزة للہ جمیعا هو السمیع العلیم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے اس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اللہ کا قرآن اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سبق لینے کے لیے اجتماعیت کے عنوان پر. انفرادی عبادات بھی ہے اسلام میں اور اجتماعی عبادات بھی ہے اسلام میں، جیسا کہ ابھی ہم نے با جماعت عصر کی نماز ادا کیے اللہ کی توفیق سے. اللہ کے بندو، اجتماعی عبادات میں حج بھی ہے اور بہت سارے عبادتیں ہیں. آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، ابھی آج 7 فروری 2021 کو یہاں مسجد قمر میں کرنول میں جماعت اہل حدیث کرنول سٹی کے بینر سے یہ جو آج کا درس ہے، عصر کے بعد کا درس، ابھی یہ جمعیت کے بارے میں ہے، اور آج مغرب کے بعد کا درس مسجد شمسیہ میں جو ہے اس میں اتحاد کے ٹاپک پر درس ہے، اور اس میں عام عوام کے لیے بہت ساری باتیں دلیلیں قرآن و حدیث کی سنائی جائے گی انشاءاللہ. ابھی جماعت اور جمعیت میں کیا فرق ہے یہ سمجھنا ہے. جماعت اور جمعیت میں کیا فرق ہے یہ سمجھنا ہے، اور جمعیت کا یہ سسٹم کیا ہے یہ سمجھنا ہے. یاد رکھیے، جمعیت کے لیے ایک دستور بنایا گیا تھا. اس دستور میں جو باتیں ہیں، یہ دستور 53 پیجز کا ہے. یہ 53 پیجز کا دستور 1 گھنٹے کے اس درس میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اس میں اگر آج میرے پاس یہاں سفید بورڈ اور مارکر پین اور ڈسٹر ہوتا اس درس کے لیے تو بہت اچھا ہوتا تھا، تاکہ میں کھول کھول کر کم وقت میں کچھ چیزیں سمجھا سکوں، تاکہ لکھ کر سمجھانے میں اور
اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال نہیں رکھ پائے ہیں, بول نہیں پایا تھا پہلے سے میں, ابھی سمجھ میں آ رہا ہے مجھے. بہرحال سمجھاؤں گا انشاءاللہ, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ مجھے قوت دے اور حق بولنے کی طاقت اللہ دے, صلاحیت اللہ دے, آمین. اس دستور اساسی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں 4 جمعیات کے بارے میں جو سسٹم بیان کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے, وہ اس طرح ہے. پہلے ہے مقامی جمعیت, پھر دوسرے نمبر پر ہے ضلعی جمعیت, پھر تیسرے نمبر پر ہے صوبائی جمعیت, پھر چوتھے نمبر پر ہے مرکزی جمعیت. پانی دیجیے. تو یہ مقام جو ہم آج بیٹھے ہیں, اس مقام کا نام کیا ہے؟ مقام کا نام پوچھ رہا ہوں میں, اس شہر کا, ڈسٹرکٹ کا نہیں, مقام, ایریے کا, حلقے کا, بستی کا نام گڈھا اسٹریٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کارپوریٹر ہے. تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کارپوریٹر لیول پر ایک حلقہ مانا جائے گا مقامی جمعیت. ٹھیک ہے. وہ مقامی جمعیت میں سے اہل حدیث مسلمان اس بستی کے, اس حلقے کے 25 روپے سال کی فیس یا 125 روپے 5 سال کی فیس پے کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا فارم فل کریں گے, جو اس میں دیا گیا ہے. وہ فارم آپ لوگ کبھی دیکھے ہوں گے. تو وہ رکنیت کا فارم, ممبرشپ فارم, یہاں پر ممبرشپ فارم ہے, اقرار نامہ رکنیت. ٹھیک ہے. تو یہ ممبرشپ فارم بھریں گے آپ. اس کے اندر آپ کی ڈیٹیل ہے, آپ کے آدھار کارڈ کے مطابق آپ کا جو نام ہے, جو ڈیٹ آف برتھ ہے, جو ایڈریس ہے وغیرہ, اور آپ کی ڈیٹیل اس کے اندر پوچھی جائے گی, اور آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ایک رکن بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اہل حدیث مسلمان آپ ہیں. اب اگر آپ اس جمعیت سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ سال کی 25 روپے یا 5 سال کی 125 روپے فیس پے کر کے وہ ممبرشپ فارم بھر دیجئے اور آپ ممبرشپ لے لیجئے. اور اس کے اندر کچھ اس طریقے کی باتیں ہیں کہ آپ کو یہ چیزوں سے بچنا پڑے گا اور یہ اعمال کرنا پڑے گا. یہ آپ سے عہد لیا جاتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, اور میں نمازوں کی پابندی کروں گا, اور جمعیت جو بتا رہی ہے, جمعیت کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے, اغراض و مقاصد جو ہے, اور اس کا جو نصب العین ہے, میں اس کے مطابق جو ہے پابند رہوں گا. یہ کمٹمنٹ آپ کر رہے ہیں, اور وہ ممبرشپ فارم پر آپ ڈکلیریشن میں آپ دستخط کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ ہوتا ہے آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ایک ممبر بن گئے. اب آپ اس بستی کے ممبر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے, تو آپ یہاں پر آپ کے اس حلقے کے لیے ایک صدر, اس میں امیر ورڈ ہے, میں امیر لفظ نہیں استعمال کروں گا. کیوں نہیں کروں گا وہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ایک پریسیڈنٹ, وائس پریسیڈنٹ, جنرل سیکریٹری, جوائنٹ سیکریٹری, ٹریجرر, 2 ایگزیکٹو باڈی ممبرز, 7 لوگ چاہیے اس ایریے کے مقامی جمعیت کے لیے. جمعیت مطلب کیا؟ جمعیت عربی ورڈ ہے, اردو میں بھی جمعیت کہا جاتا ہے, لکھتے ہیں اردو میں بھی جمعیت کہا جاتا ہے, لیکن جمعیت عربی ورڈ ہے. جمعیہ, اس کو ترجمہ اردو میں دیکھیں گے تو تنظیم, تا نون ضا یا میم, تنظیم. انگلش میں سوسائٹی یا آرگنائزیشن. میرے طرف توجہ دیجئے, جمعیت عربی ورڈ ہے, تنظیم اردو ورڈ ہے, انگلش میں سوسائٹی یا آرگنائزیشن, سوسائٹی یا آرگنائزیشن. تو جمعیت
مرکزی جمعیت جو دلی میں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی اسٹیٹ لیول جمعیت ہوتی، جیسا کہ آپ لوگوں کی صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش. ٹھیک، میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، کیونکہ میں تلنگانہ سے آیا ہوں، آپ لوگ آندھرا پردیش کے. ٹھیک، تو صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش اسٹیٹ لیول جمعیت ہوئی. اس کے انڈر میں، اس کے تحت میں کرنول ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ جمعیت اہل حدیث. اسٹیٹ جمعیت اہل حدیث ہو گئی، ڈسٹرکٹ جمعیت اہل حدیث، ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول ایگزامپل. اس ڈسٹرکٹ جمعیت اہل حدیث کے انڈر میں مقامی جمعیت اہل حدیث، ایریا لیول جمعیت اہل حدیث. تو یہ ایریا کتنا ایریا ہونا ہے؟ ایک کارپوریٹر کا، ایک میونسپل کارپوریشن کا، ایک کارپوریٹر کا ایریا. کلکتہ اور ممبئی میں الگ ہے، دوسرے اسٹیٹس کے علاوہ کلکتہ اور ممبئی کے لیے الگ بات ہے، ہم وہ بات یہاں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں پر پارلیمانی سیٹ کے حساب سے، پارلیمنٹ سیٹ کے حساب سے وہاں پر بنائی گئی ہے جمعیت. ممبئی اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی بولا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے. تو میں اب آپ کے سامنے جو بات بتا رہا ہوں، مقامی جمعیت آپ لوگ پہلے سمجھیے، کیونکہ میں آپ کے اس مقام میں آیا ہوا ہوں اور آپ لوگوں کا اب یہاں پر مارچ کے سیکنڈ ویک میں 2021 میں شاید الیکشن ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس لیے مجھے جو بتایا گیا ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں سمجھانے آپ کو کہ ورک کرتی ہے جمعیت کا سسٹم کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی، جمعیت اور جماعت میں فرق ہے، جمعیت اور جماعت میں فرق ہے. میں ایک سوال کروں گا آپ لوگوں سے، ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہے بس. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اتنے لوگوں میں کبھی آپ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ممبرشپ فارم فل کر کے فیس پے کرے ہیں کیا؟ جتنے لوگ کریں ہاتھ اٹھائیے. 125 روپیز 5 سال کی فیس پے کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ممبرشپ فارم آپ فل کیے ہیں کیا؟ فیس پے کیے ہیں کیا؟ اگر کیے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. کیے ہیں کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اس مسجد میں؟ اللہ اکبر. میں نے بھی نہیں کیا ہے، میں نے بھی نہیں کیا ہے. جی، تو ہم کیا ہوئے؟ ہم جمعیت کا حصہ ہے یا جماعت کا؟ ہم جماعت ہے. ہم کیا ہے؟ جماعت ہے. اگر موٹے موٹے الفاظ میں کہوں کہ جمعیت کس کو کہتے ہیں، تو آپ کے اس کارپوریٹر لیول ایریا کی مقامی جمعیت اہل حدیث کے 7 افراد ہی جمعیت کہلاتے ہیں. 7 ممبرز اونلی، جس میں پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، ٹریجرر، 2 ایگزیکٹو باڈی ممبرز. یہ 7 لوگ جمعیت کے عہدیداران کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس مقامی جمعیت میں یہ 7 لوگوں کے علاوہ اور 12 لوگوں کو اسی حلقے میں سے چن لیا جاتا ہے، شورا میں سے. وہ جو ممبرشپ فارم پہ کرتے ہیں نا، وہ اس علاقے کی اہل حدیث عوام ہیں. اب وہ اپنے 7 عہدیداروں کو چننا ہے اپنے حلقے کی جمعیت کے لیے، اپنے مقامی جمعیت کے لیے. اب اس کے اندر اس کو جو شورا کہا جاتا ہے، یہ شورا جو چنی ہے مقامی لیول کے 7 ذمہ داروں کو، یہ 7 اب اور دیگر وہ لوگوں میں سے جو ممبرشپ فارم پے کیے ہوئے شورا ہے اس علاقے کے، مشورہ دینے لائق ہیں، ان میں سے 12 لوگوں کو یہ 7 لوگ چنیں گے. ٹوٹل ہو جاتے ہیں 7 اور 12 19. یہ 19 کو کہا جائے گا مجلس عاملہ مقامی جمعیت کی. تھوڑا یہاں پر میکس کی بھی بات آنے والی ہے، تھوڑا حساب ذرا کرو ہاں اچھے سے. مطلب اتنے لوگ اور اتنے لوگ اور اتنے لوگ یہاں پر ایسا عہدوں پہ رہتے ہیں، ذرا سمجھو، آپ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 7 لوگ آفس بیئررز ہو گئے، 12 لوگ ورکنگ کمیٹی ممبر. مجلس عاملہ مطلب ورکنگ کمیٹی ممبرز، وہ 12 اور یہ 7 آفس بیئرر ملا کے 19 اراکین عاملہ ہوتے ہیں. رکن یعنی ایک، اراکین یعنی ایک سے زیادہ، اراکین عاملہ یعنی ورکنگ کمیٹی ممبر. مقامی جمعیت گڈھا اسٹریٹ کے 19 لوگ اس علاقے کے
مجلس عاملہ کہلائے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے صرف 7 لوگ ہی جا سکتے ہیں ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول کے آفس ہیڈ کوارٹر دفتر پر ضلعی جمعیت کو چننے کے لیے. تو ہر حلقے کے 7 ممبرز کو جانا ہے کہاں پر؟ ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کے ہیڈ آفس میں اس الیکشن والے دن, اور وہاں پر چننا ہے ڈسٹرکٹ لیول ذمہ داروں کو, ڈسٹرکٹ کی جمعیت کے ذمہ داروں کو. غور سے سنو, کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں وہ سنو, نقصانات کیا کیا ہو رہے ہیں وہ سنو, فائدہ کتنا کر سکتے ہیں. اگر اس کانگریسی نہج والے دستور کو ہی اگر مان لے, بقول علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ, یہ دستور کانگریسی دستور ہے. میں نے شیخ کے زبان سے ڈائریکٹ سنا دلی میں 2016 میں ایک میٹنگ میں, اور جب ہم علامہ عبد المعید مدنی کو حیدرآباد بلائے تھے خطبہ جمعہ کے لیے اور پروگرام کے لیے, تو کئی مرتبہ ان سے سنا, اور یہ ان کی تنظیم کا منہجی مطالعہ, یہ کتاب یہ پڑھیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا نقصان ہو رہا ہے, کیا کیا نقصان ہوا ہے اہل حدیث جماعت کو. آپ میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ ہاں میں نے 125 روپے پے کیا 5 سال کے اور ممبرشپ لیا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا. آپ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے کیونکہ آپ نے نہیں بنے, آپ جمعیت کے نہیں ہوئے, آپ جماعت اہل حدیث کے ہوئے. ٹھیک ہے, تو جمعیت کی جو بات ہے وہ سمجھو کہ جماعت اور جمعیت میں فرق یہ ہے کہ جماعت عوام ہے, اور اس عوام میں سے اس حلقے کے 7 آفس بیررز, مقامی جمعیت اہل حدیث گڈھا اسٹریٹ ایگزامپل, یہاں کے 7 ذمہ داران. تو اسی طریقے سے 1-2 ایریا کے اور نام بولیے, کارپوریٹر لیول ایریا جیسا گڈھا اسٹریٹ ایک کارپوریٹر کا ہوا, 2-3 اور نام بولیے. پھول بازار, اور ایک نام بولیے, نام بولیے. این آر پیٹ ہو, پھول بازار ہو, گڈھا اسٹریٹ ہو. تو یہ 3 مقامی جمعیت اہل حدیث ہوئی, 3 الگ الگ کارپوریٹرز کے ایریے میں 3 الگ الگ مقامی جمعیت اہل حدیث ہوئی. تو ایسے کتنے کارپوریٹرز ہیں کرنول ڈسٹرکٹ میں؟ کرنول کا میونسپل کارپوریشن ہوگا نا, تو ہر ایک میونسپالٹی کا ایک کارپوریٹر ہوتا ہے نا, ویسا ایک کارپوریٹر لیول کی ایک مقامی جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے. وہاں کے 7 لوگ, یہاں کے 7 لوگ, ایسا تمام حلقوں کے 7 لوگ جا کر بیٹھتے ہیں. کہاں پر؟ ڈسٹرکٹ لیول جمعیت اہل حدیث, ضلعی جمعیت اہل حدیث ایگزامپل کرنول, الیکشن والے دن. اور وہ لوگ پہلے ممبر بنے تھے 125 روپیز پے کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ان کا فارم, اس کے بعد پھر ان کی صلاحیت کے مطابق ان کے علاقے والے ان کو سمجھے کہ ہاں یہ ہماری مقامی جمعیت اہل حدیث کے صدر بن سکتے ہیں, نائب صدر بن سکتے ہیں, سیکریٹری بن سکتے ہیں, نائب سیکریٹری بن سکتے ہیں, خازن بن سکتے ہیں, اور ایگزیکٹو باڈی ممبرز بن سکتے ہیں. تو مقامی لوگوں نے ان 7 لوگوں کو جو چنے, تو اب یہ 7 لوگ آپ کے مقام سے جا کر آپ کے ڈسٹرکٹ کا صدر کون بننا, ڈسٹرکٹ کا نائب صدر کون بننا, ڈسٹرکٹ کا سیکریٹری, خازن وغیرہ, ڈسٹرکٹ کی جمعیت کو چننے کے لیے آپ کے علاقے سے یہ لوگ جاتے ہیں. باضابطہ بیلٹ پیپر کا جیسا ووٹ ہوتا ہے نا, ویسا وہ ہوتا ہے, سسٹم ہے وہ ایک. ٹھیک ہے, تو مقامی جمعیت اہل حدیث جتنے بھی ہو وہ تمام ضلعی جمعیت کو چنیں گے. ضلعی جمعیت کا مسئلہ کیا ہے پھر؟ ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کے رائٹس بھی ہے, ڈیوٹیز بھی ہے, وہ سناؤں گا انشاءاللہ, اس میں سب لکھا ہوا ہے. کاش کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی یہ دستور ہوتا تو آپ لوگ آسانی سے سمجھ پاتے. بہرحال میں آپ کے سامنے پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوا ہوں کہ کیا کیا پوائنٹس مجھے سنانا ہے. 1 گھنٹے میں تو پورا نہیں سنا پاؤں گا, لیکن کچھ سناؤں گا. بسم اللہ. دفعہ نمبر 9, آرٹیکل 9 آف کانسٹیٹیوشن آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سنے نا, تو اس کو کانسٹیٹیوشن آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کہیے آپ. دستور اساسی یعنی
کانسٹیٹیوشن آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. ٹھیک ہے, اس میں آرٹیکل 9 میں کئی کلازز ہے. ٹھیک ہے, اس میں مجلس شورا کسے کہتے ہیں, مجلس عاملہ کسے کہتے ہیں, اور پھر مقامی جمعیت کا کیا کام ہے. اب سنیے, رکنیت سازی اور مقامی جمعیت اہل حدیث کی تشکیل دفعہ نمبر 10 یعنی آرٹیکل 10 آف دس کانسٹیٹیوشن آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی تمام ذیلی جمعیتیں مرکزی جمعیت ہی کے رکنیت فارم پر رکنیت سازی کریں گی. کسی جمعیت کو اپنا فارم تبع کرانے کا حق حاصل نہ ہوگا. رکنیت سازی کے فارم کی عبارت اس دستور اساسی کے آخر میں درج ہے. آرٹیکل 11 آف دستور اساسی آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. الف, رکنیت سازی مقامی, شہری, ضلعی, صوبائی اور مرکزی جمعیتوں کے انتخابی پروگرام مرکزی مجلس عاملہ طے کرے گی. آل انڈیا جمعیت اہل حدیث ہند کی ورکنگ کمیٹی ہی طے کرے گی. کیا طے کرے گی؟ رکنیت سازی, مقامی سے لے کر مرکزی تک انتخابی. ٹھیک ہے. با, رکنیت کی میعاد 5 سال ہوگی لیکن جدید رکنیت سازی ہمہ وقت جاری رہے گی. جب کبھی اگر آج بھی کسی کو 125 روپیز پے کر کے 5 سال کے لیے ممبر آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بننا ہے تو بن سکتے ہیں. میں تو نہیں بنوں گا, آپ لوگوں کی مرضی ہے بننا چاہ رہے تو, کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزوں کے کریکشن کی ضرورت ہے. وہ تمام کریکشنز اگر یہ لوگ کر لیں گے تو میں ممبرشپ ضرور لوں گا. کریکشن بہت سارا باقی ہے. یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں اہل حدیث جماعت کو پورے ہندوستان میں. یہ تنظیم کا منہجی مطالعہ کتاب پڑھیں گے, علامہ عبد المعید مدنی کی کتاب, اصغر علی امام مہدی سلفی کے استاد کی کتاب ہے یہ. آل انڈیا جمعیت اہل حدیث ہند کے جو آج پریزیڈنٹ ہے اصغر علی بن امام مہدی سلفی, ان کے استاد کی کتاب ہے علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کی. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ممبرشپ فارم کی بات ہے, اور جب تک آپ ممبرشپ فارم نہیں لیں گے, 125 پے نہیں کریں گے, تب تک آپ کے علاقے کی جمعیت کا کون پریزیڈنٹ بننا, کون سیکریٹری بننا, آپ ان کو چن ہی نہیں سکیں گے. وہ انتخاب میں, وہ الیکشن والے دن میں آپ آ ہی نہیں سکیں گے. یہ بھی ہے, سمجھ رہے. آپ اہل حدیث ہے لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ممبرشپ فارم نہیں بھرے ہیں, آپ ممبرشپ نہیں لیے ہیں, اسی لیے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے. آپ آئیے, جماعت اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھیے اور جائیے. آپ کس کو صدر بنانا چاہیے اس علاقے کی جمعیت کا, یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے جب تک کہ آپ ممبرشپ فارم نہیں بھر دیتے. لیکن آپ لوگوں کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے اس علاقے کے حالات آپ جانتے ہیں. میں 19 اسٹیٹس آف انڈیا کے حالات جانتا ہوں جمعیت کے بارے میں. ہندوستان میں کتنے اسٹیٹس ہیں؟ 29 ہے, نہیں گوا کو ملا کے, یا آندھرا اور تلنگانہ کو بائیفرکیٹ کے بعد 29 ہے. 29 تو 29 آف اسٹیٹس آف انڈیا میں 19 اسٹیٹس میں گیا ہوں, اور تمام 19 اسٹیٹس کے جمعیت کی اسٹیٹس اور وہاں کے حالات جمعیت کے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے میں ابھی ممبرشپ فارم نہیں لیا, نہیں لوں گا جب تک کہ پورے طور پر مطلب کریکشن نہ ہو جائے. پہلے دستور کا کریکشن, اور پھر جو جماعت کے ذمہ داروں کے بہت سارے مسائل صحیح نہیں ہو جاتے, میں تب تک اپنی ممبرشپ تو نہیں لوں گا. لیکن اگر آپ لوگ کے حالات آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں, یہاں کے ذمہ داران, یہاں آپ جس کو اپنا رہبر رہنما سمجھتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. میرے کو جو بتایا گیا ہے کہ یہ بتاؤں تو میں بتا رہا ہوں. حق اور سچ بولنے کی عادت ہے, اور موت تک حق اور سچ بولوں گا. الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے, قبول کرنا نہیں کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک, زبردستی میں نہیں کروں گا. یہاں پر یہ ہے, جس مقام, قصبہ یا دیہات میں جمعیت کے کم از کم 10 ابتدائی رکن بن جائیں, وہاں مقامی مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو سکے تو قریبی مقامات کے افراد کو ملا کر مقامی جمعیت قائم کی جائے گی. مثال کے طور پہ شہر کرنول کے باہر آپ لوگ دیہات میں دیکھتے ہوں گے کہ کہیں پر 10 لوگ بھی اہل حدیث ممبرشپ فارم نہیں لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا, تو وہ دیہات اور اس کے بازو کے دیہات اور اس کے بازو کے دیہات کو دیکھیں گے, اور پھر وہاں کے لوگوں کو جوڑ کر ایک مقامی جمعیت اہل حدیث بنائی جائے گی. یہ بھی اس کے اندر پوائنٹ مینشن ہے. یہ آرٹیکل 11 آف دستور اساسی. وہ جمعیتیں جن کی میعاد کارکردگی درمیانی مدت میں ختم ہو رہی ہو, یا جہاں ہنگامی حالات کی وجہ سے مرکز کے طے کردہ پروگرام کے مطابق انتخاب نہ ہو سکے ہوں, ان مقامات پر
متعلقہ جمعیتیں از خود پروگرام مرتب کر کے بالائی جمعیت سے توثیق کے بعد انتخابات کرا سکیں گی، اور بالائی جمعیت کی توثیق کے بعد ہی وہ انتخابات کا اعلان کرنے کی مجاز ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی دستور میں ہے، مطلب ایک ایک لائن پڑھ کے سناؤں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا۔ 5 سال کی میعاد ہے، مقامی جمعیت کی ہو یا ان کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کی ہو یا ان کے اوپر صوبائی لیول جمعیت کی ہو، اسٹیٹ لیول، یا ان کے اوپر کنٹری لیول جمعیت کی ہو، مرکزی جمعیت۔ 5 سال کی میعاد ہے۔ 5 سال ختم ہونے کے بعد فوراً اگر الیکشن نہیں کروا رہے ہیں، اگلے اب کس کو لانا ہے ان عہدوں پر، تو 4 مہینے تک وہی لوگ جو ہے کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رہیں گے۔ جیسا کہ اسمبلی کو ختم کرنے کے بعد نئے الیکشن تک کیئر ٹیکر سی ایم کی حیثیت سے کیسا رہتے ہیں، وہ ایسا یا ہے سسٹم، اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں۔ 4 مہینے سے آگے نہیں جانا مدت۔ 5 سال کے بعد انتخاب فوراً ہو، اور اگر نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے تو 4 مہینے لیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، 5 سال 4 مہینے، اس کے آگے نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے انڈیا میں کئی مقامات کیسے دیکھ رہا ہوں، الیکشن ہی نہیں کراتے، 6واں سال ختم، 7واں سال ختم، الیکشن ہی نہیں، اپن ہی سیٹ پر قابض بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر کبھی الیکشن کراتے بھی ہیں تو خود ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں، خود الیکشن کمیشن بن جاتے ہیں، یعنی الیکشن بورڈ خود بن جاتے ہیں، خود جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو صدر کی حیثیت سے بول لیتے ہیں، خود جو ہے ریزلٹ ڈکلیئر کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب سب پری پلانڈ ہوتا ہے اور ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہندوستان میں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اس سے نقصان ہو رہا نا۔ عہدہ بھی تو امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں ہونا ہے نا۔ سوال ہوگا نا کہ آپ کو جو رعیت دی گئی تھی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث 7138 صحیح بخاری میں ہے، آپ کو جو رعیت ملی ہے اس کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو عہدہ بھی ایک امانت ہے، آپ اس کا حق ادا کریں نہیں کریں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر کئی خائن بنے ہوئے، ایک ایک آدمی کئی عہدے لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہر عہدے کا ایک ذمہ داری اس کو ہے، وہ ایک عہدے کی ذمہ داری پوری نہیں کر سک رہا لیکن اور زیادہ عہدے لے کے بیٹھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کر سکے گا اور ایک سے زیادہ عہدوں کی ذمہ داری کو پورا حق ادا کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کے پاس گنہگار نہیں ہو رہا کیا بندہ؟ ہو دوسروں کا حق مار کے بیٹھ رہا ہے نا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو میں الیکشن کے سسٹم کے ہی خلاف ہوں۔ شورائیت جو تھی اسلام کی وہی اگر رہی تو بہت اچھا بہت فائدے والا کام ہوگا مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ شورائیت میں یہ ڈیموکریٹک الیکشن کو گھسا دیے ہیں۔ ہم کو آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 25 انڈین کانسٹیٹیوشن آزادی دیا ہے، بولنے کی آزادی ہے، اپنے بارے میں اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں، پوری آزادی، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، ہم اپنی بات رکھنا ہے، کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہیں کرنا ہے، ہم اپنی بات رکھنا ہے۔ آرٹیکل 19۔ آرٹیکل 25 اپنے دین پر عمل کر کے اپنے دین کی تبلیغ اور پرچار کرنے کا ہمیں حق دیا ہے آرٹیکل 25 انڈین کانسٹیٹیوشن نے، ٹھیک ہے؟ تو اس آرٹیکل 25 میں کہیں بھی یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم مسجد کی کمیٹی کے لیے الیکشن کراؤ۔ اب یہ علاقائی جمعیت یا ضلعی جمعیت یا صوبائی جمعیت یا مرکزی جمعیت کے لیے الیکشن کراؤ، ایسا انڈین کانسٹیٹیوشن سے نہیں ملا ہوا ہے، یہ اپنے ہی لوگوں نے بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے بنائے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر بنائے ہوں گے، لیکن اس کے اندر اگر تم اچھے طریقے سے شفافیت کے ساتھ ہی وہ نمائندوں کو منتخب کرنے کا جو سسٹم ہے وہ صحیح کر لے شورائیت کے مطابق، تب تو کام بنے گا۔ لیکن تم ڈرٹی پالیٹکس گھسا دیے ہیں مسجدوں میں، ڈرٹی پالیٹکس مدرسوں میں، ڈرٹی پالیٹکس اپنی تنظیم یا جمعیتوں میں، تو کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا فساد کے علاوہ؟ خیر رہے گا؟ خیر نہیں رہے گا، فساد رہے گا۔ لہٰذا یہ جو تنظیم ہے، یہ جو جمعیت ہے، اس کو کتنی اہمیت میں دیتا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ لے سکتے ہیں میری بات، چھوڑ بھی سکتے ہیں میری بات، ٹھیک ہے؟ 100 میں سے 100% میں اہمیت دیتا ہوں جماعت اہل حدیث کو، اور جمعیت اہل حدیث کو 100 میں سے 5% اہمیت دیتا ہوں میں، جب تک کہ اس کانسٹیٹیوشن آف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے کریکشن ہو کر تمام مسٹیکس جو اس کے اندر ہے بہت سارے وہ صاف نہ ہو جائیں۔ مسٹیکس بول رہا ہوں، بدعت خرافات نہیں بول رہا ہوں، مسٹیکس بہت سارے وہ صحیح نہیں ہو جاتے، کریکشن اس کے اندر نہیں ہو جاتا، اور مقامی، ضلعی، صوبائی اور مرکزی لیول کے تمام چاروں جمعیات کے اندر یہ کرپشن اور یہ جو
بہت سارے غلط کام یہ جو کرنے والے لوگ یہ سب نہیں ہٹ جاتے تب تک میں اس جمعیت کو 5% ہی اہمیت دوں گا بس. اس کے بعد یہ صاف اور شفاف ہونے کے بعد بھی میری مرضی پر ہے کہ میں اس کو کتنا اہمیت دیتا ہوں. میں جماعت کو زیادہ اہمیت دینا چاہوں گا, جماعت ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ, یہ 399 نمبر کی حدیث مستدرک الحاکم میں ہے. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. جماعت. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوڈان کی ایک جمعیت کے بارے میں کسی نے سوال پوچھے اور بولے کہ یہاں پر ایک تنظیم بنی ہے, ایک جمعیت بنی ہے, وہ جمعیت کا ایک امیر ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس امیر کی اگر نہیں مانو گے تو تم جماعت سے نکل گئے جیسا ہے اور جاہلیت کی موت مرے جیسا ہے. ایسا سوال کیا گیا. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں بولے, اور وہ میں آپ کو حدیث 7143 صحیح بخاری سے سنا دوں, غور سے سنیں حدیث. عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. اللہ کے بندو, ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو یہ حدیث یہ جمعیتوں کے صدروں پر نہیں فٹ کر سکتے. یہ جو امیر ورڈ اس حدیث میں ہے یہ اسی کرنول شہر میں 2017 میں محدث مکہ, مدرس و مفتی حرم فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا ایک پروگرام یہاں پر ہوا تھا, ایک گراؤنڈ میں, ایک کالج یا اسکول, کیا نام, عثمانیہ کالج میں. تو اس میں نے شیخ سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا اور شیخ نے میں نے یہی حدیث سنایا تھا شیخ کو, اور شیخ جواب دیے تھے کہ یہ حدیث تنظیم اور جمعیت اور سوسائٹی کے صدروں پر نہیں فٹ کر سکتے. یہ امیر کی بات, امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی بات ہے. یہ حدیث امیر المؤمنین کے بارے میں ہے. تو سمجھ لو اچھے سے کہ یہ سوسائٹی ہے. یہ انڈیا میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کب رجسٹرڈ ہوئی معلوم آپ کو؟ اس نام سے, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند 5 جون 1980, 5 جون 1980 میں اس نام سے رجسٹر ہوئی. لیکن اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ اس سے پہلے اس کا نام رجسٹر نہیں ہونے سے پہلے بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند رکھا گیا تھا دیش کی آزادی کے بعد 1947 کے بعد. لیکن اس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا پہلا نام, سب سے پہلا نام کیا تھا؟ 1906 میں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل حدیث علماء نے ایک کانفرنس میں, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ بولیے سب لوگ, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس, یہ نام تھا اس تنظیم کا, اس سوسائٹی, اس آرگنائزیشن کا, اہل حدیثوں کی آرگنائزیشن کا. کیا نام تھا؟ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. اچھا, اہل حدیث نام کب سے ہے؟ اہل حدیث نام کب سے ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بولیے, اہل حدیث نام کب سے بولا جاتا ہے اس زمین پر اللہ کی؟ ماشاء اللہ شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. یاد رکھیے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اہل حدیث بولے. 398 نمبر کی حدیث خلق افعال العباد نام کی حدیث کی کتاب میں پڑھ لیجئے. 398 حدیث نمبر, امام بخاری کی کتاب ہے خلق افعال العباد. اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو انک صاحب الحدیث بولے, یعنی آپ اہل حدیث ہو. ایک صحابی دوسرے صحابی کو بولے. تو اہل حدیث نام, اصحاب الحدیث نام, صاحب الحدیث نام صحابہ کے دور سے بولا جا رہا ہے. آرگنائزیشن کا نام کیا تھا؟ یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھا. آرگنائزیشن, سوسائٹی, تنظیم, جمعیت, اس کا نام کیا تھا؟ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. 1906 میں یہ نام دیا گیا. تب سے دیش کی آزادی ہونے تک 1947 تک یہی نام چلتا رہا. اس کے بعد بھی چلا, لیکن پھر بعد میں یہ نام تبدیل کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے رجسٹر کیا گیا دلی میں. 1860 کے رجسٹرار کے قانون کے مطابق 1980 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند یہ نام رجسٹر کیا گیا 5 جون 1980 کو.
تب سے یہ نام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند چل رہا ہے. مرکزی مطلب سینٹرل سوسائٹی آف اہل حدیث مسلم آف انڈیا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، سینٹرل سوسائٹی آف اہل حدیث مسلم آف انڈیا. صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش. اسٹیٹ سوسائٹی، اسٹیٹ لیول سوسائٹی آف اہل حدیث مسلم آف آندھرا پردیش. ڈسٹرکٹ لیول سوسائٹی آف اہل حدیث مسلم آف کرنول، ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول. ایریا لیول سوسائٹی آف اہل حدیث مسلم آف گڈا اسٹریٹ. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک. اللہ کے بندو، تو یہ جمعیت ایک سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے. جماعت کو اہمیت دینا ہے. جمعیت کے آج جو عہدیداران ہیں وہ کل نہیں رہیں گے. ان کے 5 سال کے الیکشن کے ختم ہونے پر کوئی اور چن کر آ جائیں گے نا. تو یہ 5 سال والوں کو امیر المومنین والی حدیث دے دینا صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین والی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثوں پر یہ 5 سال کے الیکشن والے پریسیڈنٹ سیکریٹریز کو وہ حدیثیں نہیں دینا. ذہن میں رکھو. اگر وہ اچھے ہیں عقیدے، اعمال، معاملات میں تو ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو معروف کاموں میں. کیونکہ اگر ایک حبشی غلام منقے کے جیسا ہی سر اس کا ہو اور حبشی غلام ہو، وہ تم پر اگر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بنا دیا گیا ہے تو تم اس کی بات کرو، لیکن معروف کاموں میں، اچھے کاموں میں. اور اگر وہ امیر، میں تو امیر نہیں بولوں گا، وہ ذمہ دار، یا اگر امیر کا ورڈ نہیں بول کے پھر کیا بولنا بھائی ذمہ دار کو؟ اردو میں صدر ہے، عربی میں کیا بولیں گے؟ تو رئیس بولیں گے. پریسیڈنٹ آف سوسائٹی آف حرمین کون ہے؟ ہاں، شیخ سدیس، ماشاءاللہ، شکریہ بھائی. پریسیڈنٹ آف سوسائٹی آف حرمین شریفین کون ہے؟ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ. تو ان کے اردو میں یا عربی میں بولا جائے گا تو امیر شؤون الحرمین کہا جاتا ہے انہیں، یا رئیس شؤون الحرمین کہا جاتا ہے. امیر نہیں کہا جاتا، رئیس کہا جاتا ہے. تو اگر آپ رئیس کہتے ہیں پریسیڈنٹ کو تو جی ہاں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ کا عربی ترجمہ رئیس ہوگا. تو اگر آپ کی ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کے کوئی صدر صاحب ہے تو رئیس جمعیہ آندھرا پردیش کہہ سکتے ہیں آپ، رئیس جمعیت اہل الحدیث آندھرا پردیش. ٹھیک ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کے بارے میں ذرا اچھے سے سمجھ لو کہ جمعیت بہت بڑی چیز نہیں ہے. جماعت سب کچھ ہے. جماعت سب کچھ ہے. جماعت کے علماء کا ادب احترام کرو. جماعت کے مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو. جماعت اہل حدیث کے علماء حق، علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو. سمجھو اللہ کے بندو. اگر میں اصغر علی صاحب کو میرا صدر نہیں مانتا ہوں تو کیا میں جاہلیت کی موت مروں گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نا. اصغر علی بن امام مہدی صاحب جو ہندوستان کے اہل حدیثوں کے صدر اپنے آپ کو بنا لیے 2017 سپٹمبر میں، ان کو میں میرا صدر نہیں مانتا تو کیا اب 7143 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث میرے اوپر فٹ کریں گے کہ تو جماعت سے باہر ہو گیا، امیر سے ہٹ گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ نہیں. کیا وہ امیر المسلمین کے منصب پر ہے؟ اچھا، جو امیر ہوتا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوتی ہے. کیا آپ نے آپ کے آندھرا پردیش اسٹیٹ کی جمعیت کے امیر، سو کالڈ امیر، صدر کے ہاتھ پر بیعت کرے کیا کوئی؟ نہیں کرے. تو پھر ان کو امیر المومنین والی حدیثیں ان پر فٹ کر رہے تو پھر بیعت والی حدیثیں کہاں ہیں پھر؟ یہ بھی تو ہے نا سمجھنے والی بات. اچھا، امیر حاکم ہوتا ہے یا محکوم؟ امیر حاکم ہوتا ہے یا محکوم؟ حاکم ہوتا ہے. تو اصغر علی صاحب آل انڈیا جمعیت کے جو صدر بن گئے ہیں، یا آندھرا پردیش کے صدر صاحب، یا ڈسٹرکٹ کرنول کے صدر صاحب، یا مقامی جمعیت گڈا اسٹریٹ کے صدر صاحب جمعیت کے،
یہ محکوم ہے یا حاکم ہے؟ محکوم ہے نا، حاکم نہیں ہے۔ حاکم ہے کیا زنا اگر کوئی کر رہا ہے شادی شدہ مرد تو اس کو رجم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا، شریعت تو نافذ نہیں ہوئی نا۔ تو جو شریعت نافذ کریں گے امیر، ان کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے وہ حدیثیں ہیں۔ یہ جو تنظیموں کے صدر ہے، ذمہ داران ہیں، ان کو آپ ادب احترام کے ساتھ دیکھو، ادب احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اس وقت تک جب تک کہ وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے ہیں، اچھائی سے کر رہے ہیں کام، دعوت و تبلیغ کا، جماعت کا، ترقی دلانے والا کام۔ اگر وہ عجیب و غریب کام ان کے واضح ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو دور کر کے ان ذمہ داروں سے دور کرو، بول رہا ہوں میں۔ جماعت اہل حدیث سے باہر مت نکلو، جماعت اہل حدیث میں رہو اور علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اگرچہ کہ وہ علماء اہل حدیث ان ذمہ داروں کو بہت کچھ بولتے بھی ہوں گے، یعنی اچھا بولتے ہوں گے یا ان سے ان کا تعلق ہوگا، لیکن وہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کے علاقے کے اہل حدیث عالم کا ادب کرو، احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان سے قریب بیٹھو، ان سے عقیدے کی اصلاح کرو، ان سے اعمال کی اصلاح کر لو اپنی، اور معاملات سیکھو، اچھے اچھے اخلاق سیکھو ان سے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا مقامی جمعیت کے بارے میں کچھ باتیں۔ دفعہ 13 ہر مقامی جمعیت کو حق ہوگا کہ وہ اپنی مجلس عاملہ یعنی ورکنگ کمیٹی ممبرز کے 1/3 ممبران کو ضلعی جمعیت کی تشکیل کے لیے نامزد کریں۔ تو ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کو جب چننا ہے آپ کا 14 مارچ 2021، صحیح ہے ڈیٹ؟ آ گئی ہے ڈیٹ؟ کیا بول رہے ہیں؟ اب 20 بول رہے ہیں، 20 مارچ 2021 یہ ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کرنول کا الیکشن کی ڈیٹ ہے۔ تو وہ الیکشن کو جو لوگ کریں گے اور پھر جو چننے جائیں گے وہ آپ لوگوں میں سے تو نہیں ہوگے، کوئی بھی ہوں گے کیا؟ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے؟ کیونکہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے بھائی؟ گلے میں درد بھی ہے اور آواز بیٹھی ہوئی بھی ہے۔ میں بول رہا ہوں آپ لوگ دیکھو، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، درس دینے آیا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ تقریر کرنا کیا ہے؟ بس ادھر سے سنا دیے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، ایک ایک بات آپ کے دل دماغ میں بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت کو اہمیت دو، جمعیت تو چلتے رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ سعد السہیمی اور ایسے ہی کبار علماء جو سعودی عرب میں ہیں، شیخ بن باز ہو اور دیگر، سبحان اللہ، جمعیت کے بارے میں اچھے اچھے فتوے دے رکھے ہیں۔ ان لوگوں نے تو جمعیت کو بدعت بھی بول دیے ہیں، ٹھیک ہے، بولے ہیں بدعت بھی بولے ہیں جمعیت کو، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور دیگر لوگ۔ لیکن ان کے سعودی عرب کے ان مفتیوں کے ان فتووں کو جیسا جمعیت کے بڑوں نے بازوق رکھے، میں بھی بازوق رکھ رہا ہوں۔ بس یہ بول رہا ہوں کہ آپ کے گڈھا اسٹریٹ سے 7 لوگ جو جانے والے ہیں 20 مارچ 2021 کو ڈسٹرکٹ لیول جمعیت کے صدر، سیکریٹری اور خازن وغیرہ کو چننے، تو وہ 7 لوگ آپ کے پاس سے جو جائیں گے، جو 7 لوگ ممبرشپ فارم والے ہیں، جو یہاں پر ممبرشپ فارم بھر کے، وہ 7 لوگ یہاں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، صدر، نائب صدر، ناظم، نائب ناظم، خازن اور 2 ایگزیکٹو باڈی ممبرز۔ وہ 7 لوگ کو آپ بولو کہ کس کو آپ صدر دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے؟ کس کو آپ لوگ صدر دیکھنا چاہتے ہیں کرنول کا، تاکہ اچھا آدمی، اچھے اخلاق والا اور اچھے کردار والا آدمی کرنول کی ضلعی جمعیت کی ذمہ داری اگر سنبھالیں گے تو وہ تنظیمی لیول پر جو بھی بہترین کام کریں گے تو گڈھا اسٹریٹ کے اہل حدیث مسلمانوں کے لیے بھی فائدے والی بات ہوگی نا۔ اور اگر خائن آدمی کو بٹھا دیا جائے گا اوپر تو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ترقی ہوگی جماعت اہل حدیث کی یا ترقی رک جائے گی؟ رک جائے گی نا۔ تو ابھی رکی ہوئی ہے ترقی جماعت اہل حدیث کی، یا پھر ہرا بھرا چل رہا سب کچھ مسئلہ؟ سوکھی گھاس ہے یا ہریالی ہے یہاں پر؟ سوکھی گھاس ہے، اللہ اکبر۔ تو سمجھو اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کی کتاب میں وہ شیخ صاحب کو دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، ان کے لیے لایا ہوں کیونکہ ان سے پرانی دوستی ہے، تو ان کو دے کے جاؤں گا۔ اگر یہ کتاب ان کے پاس سے لے کر کوئی زیروکس کروانا چاہے تو کرواؤ اور پڑھو۔ تنظیم کا منہجی مطالعہ، تنظیم بنانا فرض نہیں ہے، تنظیم بنانا سنت نہیں ہے، تنظیم بنانا نفل نہیں ہے، تنظیم بنانا مستحب نہیں ہے، تنظیم بنانا مباح ہے۔ شیخ نے لکھے تنظیم بنانا کیا ہے؟ مباح ہے۔
بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ جمعیت نہیں بناتے ہیں تو آپ لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جمعیت بنانا فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ مباح ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائیوں؟ یاد رہے گا، میں پھر بولتا ہوں، آپ لوگوں کی زبان سے میں سننا چاہوں گا، تنظیم بنانا، جمعیت بنانا، جمعیت بنانا، جمعیت بنانا، جمعیت بنانا مباح ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، مباح ہے تنظیم یا جمعیت بنانا۔ سمجھ میں آ گیا؟ علامہ عبد المعید مدنی ہمارے اہل حدیث علماء کے استاذ الاساتذہ، خود اصغر علی صاحب کے استاد ہے علامہ عبد المعید مدنی علی گڑھ والے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھو میں اہل حدیث مسلمان بنا ہوا ہوں 2008 سے اللہ کی توفیق سے۔ 2005 تک تو میں بریلوی مسلمان تھا، شرک بدعت کے عقیدے والا، عمل والا۔ 2006 2007 تک تبلیغی دیوبندی مسلمان تھا، شرک بدعت کے عقیدے اعمال تھے وہاں پر بھی۔ لیکن 2008 میں تحقیق کے بعد اہل حدیث مسلمان بنا تو 2015 تک صرف جماعت اہل حدیث کو جانتا تھا میں، جمعیت کو نہیں جانتا تھا میں۔ لیکن جمعیت کو جب میں جانا 2015 سے جاننے لگا جمعیت کو، لوگ مجھے بلائے، میں مکے میں تھا، ہمارے علاقہ چلکل گڑھا سکندرآباد کی جامع مسجد اہل حدیث کے مسئلے میں بہت کچھ مسائل چل رہے تھے، کرپشن کے اور خیانتوں کے اور غنڈہ گردی کے اور کیا کچھ، تو مجھے بلایا گیا، پھر میں آواز اٹھایا، تو تب سے میں 2015 جون سے ہی میں اپنے آپ پر جو ہے بہت کچھ ظلم لے لیا ہوں جس کے خلاف آواز اٹھایا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھی ابھی جا رہا ہے، یہ ویڈیو جانے کے بعد بھی ایک نیا کیس میرے اوپر حیدرآباد کرمنل کورٹ میں شاید داخل کر دیا جائے گا۔ ڈیفیمیشن کیس پہلے سے چل رہا ہے، ابھی 1 فروری 2021 کو ابھی پیشی تھی میری، سمجھ رہے؟ تو میرے اوپر کیسز ڈالتے جا رہے جمعیت والے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اوپر اور 100 کیسز کرا لو، لیکن میں اہل حدیث جماعت کے مسلمانوں سے ملتا رہوں گا اور ان کو بولتا رہوں گا جماعت اہل حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، جماعت اہل حدیث کے مسجدوں سے اپنا مضبوط تعلق کر لو، جماعت اہل حدیث کے علماء حق جو سچے علماء، اچھے علماء، ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جمعیت کو اگر ماننا چاہتے ہو آپ، جو کہ ایک مباح چیز ہے جمعیت، اس کو اگر ماننا چاہتے ہو تو مباح کے درجے پر ہی رکھو جمعیت کو۔ ہمارے علماء حق ہمیں سمجھاتے ہیں، سعودی عرب کے کچھ علماء تو جمعیت کو بدعت بولے، لیکن علامہ عبد المعید مدنی حفظ اللہ جمعیت کو مباح بولے، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ مقامی جمعیت اہل حدیث گڈھا سٹریٹ ہے یہاں پر مقامی جمعیت اہل حدیث گڈھا سٹریٹ۔ یہاں کے جو کوئی بھی صدر صاحب ہے یا جو کوئی بھی سیکریٹری صاحب، نائب صدر صاحب، نائب ناظم صاحب یا پھر خازن صاحب وغیرہ ہے، وہ لوگوں کو آپ تمام اہل حدیث مسلمان بولو مل کر، ہم کو اہل حدیث مانتے نہیں مانتے؟ اگر ہم کو اہل حدیث مانتے ہو تو ہماری بات سنو، آپ جس تنظیم کو مانتے ہو اور جس تنظیم کا آپ حصہ بنے ہو، جس جمعیت کے آپ حصہ بنے ہوئے ہو، اس جمعیت کے وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام نہیں ہونا۔ اس کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اوپر والی جمعیت میں جس کو آپ عہدے پر بٹھانا چاہتے ہیں وہ اچھا انسان ہو، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہو، عقیدے میں تو وہ اہل حدیث ہوں گے، اعمال میں وہ اہل حدیث ہوں گے، شرک بدعت نہیں ہوگا ان کے پاس، لیکن تیسرے نمبر پر ان کے ذاتی معاملات، ان کا کاروبار، ان کا لین دین، ان کا ذاتی معاملات، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں۔ اگر جماعت حقوق العباد کے مسئلے میں وہ خائن ہے، حقوق العباد کے مسئلے میں وہ ظلم کرنے والے ہیں، تو ان کو نہ بٹھاؤ اس منصب پر، نہیں تو نقصان ہی کریں گے وہ جمعیت کا، اور ان کے وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو سکتی ہے۔ یہ بولیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب آپ سے پھر یہ بولا جائے گا کہ بھائی آپ حق نہیں رکھتے ہیں سب بولنے کا، ہم آپ کو اہل حدیث جمعیت کا حصہ نہیں مانتے ہیں کیونکہ آپ نے 125 روپے فیس پے نہیں کریں، 5 سال کا ممبرشپ۔ اور ہمارے ایک عبد المجیب صاحب ہے ورنگل والے، انہوں اور ان کے بیٹے نجیب، بول رہا ہوں درس میں، اچھے لوگ ہیں وہ گئے تھے ایک مکے سے فارغ عالم اہل حدیث عالم صاحب، ایک مکی صاحب کے پاس جا کے بیٹھے تھے، وہ مکی صاحب ان کو اہل حدیث نہیں مانتا ہوں بولے، جو ممبرشپ فارم نہیں بھرا مرکزی جمعیت اہل حدیث، ان کا 125 روپیز 5 سال کی فیس نہیں پے کرا، رکنیت سازی اپنی نہیں لیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی، ان کو ہم اہل حدیث جمعیت کا نہیں مانتے، اہل حدیث نہیں مانتے۔ ہوں گے آپ بول رہے ہیں آپ ہے ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث ہوں گے آپ کی جگہ، ایسے بات ہے۔ تو اہل حدیث ہم کو 125 روپے کے فارم پے کرنے کے بعد کہلایا جانا ہے، تو ایسا فارم کی ضرورت مجھے نہیں ہے، آپ لوگوں کو ضرورت ہے؟
125 पे करنے کے بعد آپ اہل حدیث کہلائے جانے کو اچھا سمجھتے ہو؟ نہیں. آپ اہل حدیث عقیدہ سیکھ لیو صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین وغیرہ وغیرہ کے مطابق، سلف صالحین کے مطابق. آپ اہل حدیث اعمال سیکھ لیو اور اہل حدیث عقیدے، اہل حدیث اعمال میں زندگی گزار رہے آپ الحمدللہ. معاملات میں اوپر نیچے آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، سب لوگ معاملات میں، لیکن بہت بڑے بڑے عجیب و غریب حرکتیں نہیں ہیں بندوں کے ساتھ ہمارے. ہم گنہگار ہیں، ہم دودھ کے دھلے میں نہیں ہیں. میں فصیح الدین حیدرآبادی، میں گنہگار ہوں لیکن کبیرہ گناہ نہیں کیا الحمدللہ. کبیرہ گناہوں سے اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہوں. اگر اہل حدیث بننے سے پہلے شرک کا کبیرہ گناہ یا اور کبیرہ گناہ کرے تو کرے ہوں گے، لیکن اہل حدیث بننے کے بعد اب کبیرہ گناہوں سے اللہ نے توفیق دیا، بچا لیا اپنے آپ کو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آپ کئی لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہیں. کیا شیخ صاحب اس آیت پر کیا ترجمہ اس آیت کا؟ ان تجتنبوا، اگر آپ اجتناب کرو گے کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے یعنی جنت میں. تو کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا ہم الحمدللہ. اللہ کی توفیق ہونا وہ کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے جو ہے توفیق اور تقوی اور اخلاص مانگتے رہنا ہے ہر روز ہم کو. اللہ ہم سب کو دے تقوی، توفیق، اخلاص، ہدایت، آمین. اللہ کے بندو، مقامی جمعیت اہل حدیث گڈھا اسٹریٹ اور یہ ویڈیو کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں جو حلقہ لیول جمعیت والے میری بات سن رہے ہیں، یا حلقے کے اوپر ضلعی جمعیت یا شہری جمعیت والے کوئی سن رہے ہیں، یا ضلعی شہری جمعیت کے اوپر والی صوبائی جمعیت والے کو یہ بات سن رہے ہیں، یا مرکزی جمعیت والے میری یہ بات اس ویڈیو کے ذریعے سے سن رہے ہیں، تو سن لیجئے، میں اہل حدیث مسلمان ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے. میں اہل حدیث جماعت کا دشمن نہیں ہوں، میں اہل حدیث جمعیت کا بھی دشمن نہیں ہوں. میں اہل حدیث جماعت سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اہل حدیث جمعیت بھی چونکہ ہمارے علامہ نے کہا مباح ہے تو ہم بھی اس کو مباح مانتے ہیں، بدعت نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس میں کانگریسی دستور کے مطابق جو چیزیں ہیں اس کا کریکشن چاہتے ہیں، اور آپ جو اس دستور میں لکھے، یہ دستور اساسی جو میرے ہاتھ میں ہے منظور کردہ، یہ کس نے منظور کیا اس کو سنیے. اجلاس مجلس عاملہ یعنی ورکنگ کمیٹی ممبر کا ایک بورڈ میٹنگ ہوئی، ورکنگ کمیٹی ممبر کی بورڈ میٹنگ ہوئی. اس میں کون سی تاریخ؟ 10 نومبر 2013 بامقام اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا نئی دلی میں ہوا. 6 محرم الحرام 1435 ہجری. یہ تب منظور ہوا اور چھپ کر لوگوں کے ہاتھ میں کب آ گیا؟ یہ 18 اپریل 2014 اصغر علی صاحب کے دستخط کے ساتھ، 18 اپریل 2014. سمجھ گئے؟ تو یہ تبھی بنا کیا دستور، اس سے پہلے نہیں؟ جی ہاں اس سے پہلے بھی ہے. اس میں بھی آج صرف حیدرآباد سے یہاں پہنچے تک 35 پیجز پڑھ لیا اس کے 53 میں سے. پہلے بھی پڑھ چکا تھا لیکن آج اس ٹاپک پر مجھے درس دینا ہے، اس کے لیے 35 پیجز پڑھا اور اتنا پورا ہائی لائٹر سے، مطلب کیا کیا اس کے اندر میرے کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کریکشن ہونا چاہیے، یا پھر یہ دستور میں یہ بات یہی خود منظور کی ہے لیکن یہی لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی آپ لکھے کہ کیسے ایٹریبیوٹس والا وہ بندہ مقامی جمعیت کا ذمہ دار بن سکتا، کیسے اچھے اوصاف والا. آپ لکھیں ہیں صاحب 7-8 آرٹیکل آپ پڑھیے کہ کیسا رہنا وہ بندہ وغیرہ، ٹھیک؟ تو وہ اوصاف ہے ہی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. ہمارے چلکل گڑے کی مقامی جمعیت اہل حدیث کا حساب دیکھے تو اس کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان سے توحید کے کتنے قسمیں ہیں سوال کرو. اگر وہ توحید کے اتنے قسمیں اور ان کے یہ نام ہیں اگر بول دیں گے بھی انشاءاللہ، تو اب ان سے سوال کرنا کہ ٹھیک ہے توحید کے اتنے قسمیں آپ بولے، ان کا یہ نام ہے آپ بولے، اب ایک ایک قسم کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث بتائیے، تو نہیں بتا سکیں گے، نہیں بتا سکیں گے وہ لوگ. ایسے صفات والوں کو حلقے کی جمعیت کا ذمہ دار بنا دیا جاتا، صدر، نائب صدر، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، ٹریجرر، ایگزیکٹو باڈی ممبر 2. یہ 7 لوگ اس حلقے سے اٹھ کے جاتے ہیں اور حیدرآباد کی ڈسٹرکٹ کے الیکشن والے دن جا کے چنتے ہیں. 78 حلقے کچھ ہے، 74 تھے. پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھ رہے کہ ہوا جو ہے ایک طرف چل رہی، کوئی کینویزنگ کر رہا ہے. یہ جو ڈیموکریٹک الیکشنز کی کینویزنگ کیسی ہوتی ہے ویسی کینویزنگ بھی ہوتی. تو اس میں اب سروے رپورٹ نکالتے ہیں اپنے جاسوسوں سے، اس کے بعد پھر ہوا کس طرف چل رہی، کون جیتنے میں. اس کے بعد ایک اچھے عالم کو ہرانے کے لیے راتوں رات 1 حلقہ یا 2 حلقہ یا 3 حلقہ یا 4 حلقہ
مطلب ایک حلقے کو، اب گڈھا اسٹریٹ ایک حلقہ ہے نا، اس کو 2 ٹکڑے میں کر کے 2 حلقے بنا دیے اس کو، ٹھیک ہے، راتوں رات ایسا ہو گیا، تاکہ 14 لوگ آئیں گے اب وہاں سے، 7 لوگ نہیں آئیں گے ووٹ ڈالنے، 14 ووٹرز وہاں سے آئیں گے، تو 7 ووٹ ان کے حق میں ایکسٹرا چلے جاتے ہیں۔ اچھا عالم دین جو ذمہ داری کے لیے مطلب نامینیشن ڈالے تھے وہ ہار جانا، اور یہ جو ڈرٹی پالیٹکس والے ہیں وہ جیت جانا۔ ایسا دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، ثبوت ہے میرے پاس، سب لکھ کر پرچے تقسیم کیے گئے ہمارے شہر حیدرآباد میں، اور دلی کا اور ہر جگہ کا جان رہا ہوں، 19 اسٹیٹس کا جان رہا ہوں بھائیوں۔ تو ایسا ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے کیا؟ یہ امانت داری ہے کیا؟ یہ نہیں نا، اللہ کا تقوی رکھنے والے ایسا حرکت نہیں کر سکتے، اس کی ٹوپی اس کے سر، یا راتوں رات 2 حلقے، ایک حلقے کو 2 حلقے بنا دیا، اور عجیب و غریب کام ہو رہا نہیں ہے ڈرٹی پولیٹکس کے ذریعے سے، نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ دستور اساسی کے اندر جو چیزیں دیکھا اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے بھائی۔ اچھے اوصاف والوں کو بٹھانا چاہیے نا بھائیوں، نہیں بٹھا رہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ میں ٹائم نہیں دیکھا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا شاید۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں چاروں جمعیت کی تفصیل نہیں رکھا، صرف مقامی جمعیت کا کیا کام ہے ضلعی جمعیت کو چنانے تک، بس وہی بات رکھا۔ میں 4 جمعیت کی یہ پورے 53 صفحات میں آپ کو سنا نہیں سکتا 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے اس میں، سمجھ رہے؟ تو آپ لوگ یہاں پر یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، محمد بھائی نے اس کو چھپا لیا الحمدللہ۔ یہ ہم کو حیدرآباد کے سابقہ ہمارے جو تھے ان کے پاس سے ملی ہوئی تھی، اور ہمارے ایک ساتھی نے اس کو 1000 کاپیز چھپوائے تھے، اور ہم ہی اس کو جو ہے اسکین کرے، اسکینر سے اس کا PDF بنا کر جو ہے الحمدللہ ہم یہ PDF جو ہے بھیجے تھے، محمد بھائی کے پاس مل گیا ان کو واٹس ایپ پہ، اور محمد بھائی نے اس کو تیلگو میں، یہ دستور اساسی کو تیلگو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیے، اس کے اندر کسی قسم کا ایڈیشن نہیں کرے، مطلب جو اس کے اندر بات ہے اتنی ہی بات اس تیلگو میں ٹرانسلیٹ کرے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا بات ہے۔ یہ کرنا کس کو چاہیے تھا معلوم؟ اس دستور اساسی جو اردو میں ہے مرکزی جمعیت سے نکلا، سمجھ رہے، 2013 کا منظور کردہ 2014 میں چھپا ہوا، یہ اس کو تیلگو میں ٹرانسلیٹ کرنا یا ہر اسٹیٹ کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے تھی؟ مرکزی جمعیت کی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے یہ پڑھیں گے تو، ارے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا کانسٹیٹیوشن ہے بھائی، ہے اس کے اندر فلاں آرٹیکل کی فلاں کلاز میں یہ بات ہے، تو اب خود صدر صاحب ہی اس کے خلاف ہے، خود سیکریٹری صاحب اس کے خلاف ہے، خود ٹریجرر صاحب اس پوائنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، اب کیسا کرنا؟ مطلب یہ خود عہدیداران اس دستور کے فالوور نہیں بنے ہوئے، اس دستور کے مطابق اپنی جمعیت نہیں چلا رہے، اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہیں دیکھ رہے، جو ڈیوٹیز ان کو کرنا ہے۔ بس کچھ بولے تو اتحاد کی بات ہے، مغرب بعد اتحاد کا عنوان ہے، انشاءاللہ سنیں گے وہاں پر قرآن حدیث کے دلائل انشاءاللہ۔ نہیں، اتحاد کا مسئلہ ہے، دیکھو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا، وہ آیت ہے قرآن کی، وہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک ہم بھی وہی سنائیں گے، لیکن میرا ٹاپک آج کیا ہے معلوم؟ اتحاد کب ممکن ہے، یہ عنوان ہے میرا، بولوں گا انشاءاللہ وہاں پر۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں اللہ کے بندو، یہاں پر غلطیاں بہت سارے ہیں، اور ان غلطیوں کا کریکشن کی ضرورت ہے، اور جو لوگوں میں غلطیاں ہیں ان کو بھی ایک بار اصلاح کرو، دوسری بار اصلاح کرو، تیسری بار اصلاح کرو، ادب، احترام، محبت سے۔ ہمارے اہل حدیث عقیدے، اہل حدیث عمل کے بھائی ہیں نا ہمارے، نہیں مان رہے، ان کی ضد میں ہیں، اور آپ کو تم اہل حدیث نہیں ہے، تم وہ نہیں ہے، تم نہیں ہے، ایسا اگر بولے تو کیا کرنا؟ خلاص اللہ بائیکاٹ بولے آپ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سعودی عرب میں ہندوستانی اہل حدیث علماء کے مفتی لوگ جو بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے پاس سے 2017 میں یہ آیا تھا، ایک دکتور ریاض سے مجھے بھیجے تھے، اس میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں۔ اب یہ پوائنٹس دستور میں سے ہی نکالے گئے ہیں، اور سمجھایا گیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند والوں کو، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داروں کو چن کر پھر ان کے کرسیوں پر بٹھانے کے لیے جو لوگ اپنے اپنے اسٹیٹ سے گئے تھے، ان لوگوں کو اس کے اندر کچھ سبق دیا گیا ہے، لیکن یہ بس آیا تھا، لوگوں کے فون میں رہ گیا PDF، اور وہ PDF کی شکل میں رہ گیا۔ کون مانتا ہے بھائیو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا، اللہ کی بات مان رہے لوگ،
اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بہت سارے باتوں کو نہیں مان رہے، رسول اللہ کی بہت ساری باتوں کو نہیں مان رہے، اور خود یہ قرآن حدیث سناتے ہوئے اس پر خود عمل نہیں کر رہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کہتے کیوں ہو جو خود اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے تمہارا وہ کہنا جس پر تم خود عمل نہیں کر رہے۔ تو قرآن حدیث یہ خود بھی سناتے ہیں نا، خطبہ جمعہ میں، سیٹرڈے سنڈیز کے لیکچرز میں، مہینہ واری اجتماع میں، 3 مہینے کے اجتماع میں، 1 سال والے اجتماع میں سناتے ہیں، لیکن وہ خود بھی عمل نہیں کر رہے بہت ساری چیزوں میں۔ اب جو بڑے بڑے مفتی لوگ، ہندوستان کے اہل حدیث مفتی لوگ جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ اگر کچھ اصلاح کی نیت سے یہ پوائنٹس بنا کر بھیجے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ردی سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ مانتے ہیں اس کو؟ نہیں مانتے۔ ان کی مرضی چلانا ہے، ان کی ڈکٹیٹرشپ چلانا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دوسری جمعیت بنی تھی اکتوبر 2012 میں، آل انڈیا جمعیت اہل حدیث ہند کے اپوزٹ میں اکتوبر 2012 میں دوسری جمعیت اہل حدیث ہند بنی تھی۔ شیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ اس کے صدر بنائے گئے تھے، لیکن وہ جمعیت کو برخاست کرنے کے لیے ایک سو کالڈ مصلح صاحب آئے تھے ادھونی سے، برمنگم میں رہتے ہیں وہ، شیر خان جمیل صاحب، اور وہ آئے تھے دلی میں بیٹھے اصغر صاحب کو اور شیخ صلاح صاحب کو بول کر کچھ ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے، وہ صلح کرائے۔ تو یہ علماء جو سعودی عرب میں حرام کی تمیز باقی نہ رہے، وہ کئی کی صلح ہو سکتی ہے۔ جو چارجز لگائے گئے تھے، جو الزامات لگائے گئے تھے، جو ثبوت پیش کیے گئے تھے کہ یہ کرپشن، یہ خیانتیں، یہ غنڈہ گردی، یہ ظلم، یہ فلاں عالم پر ظلم، یہ دلی کے صوبہ کے محمود الحسن فیضی صاحب کو مارے تھے اور جو کچھ کرے خون نکلا، پٹی باندھے، یہ سب کچھ ہوا، تو ان کو ہٹاؤ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ جیت پور میں مدرسے کے بارے میں اور اس کے فوٹوز، وہ اس کا کنسٹرکشن کے پیسوں کے بارے میں، پھر اس کو اقرا اسکول بنا دیا گیا، خود کی پراپرٹی بنا لی گئی، اور کیا کچھ بہت کچھ، بہار سے دلی تک کیا کچھ کیا گیا سب بتائے۔ وقت پر علامہ عبد المعید مدنی صاحب 3500 پیجز تو اب تک لکھے ہوں گے سمجھانے کے لیے، اور جامعہ سلفیہ بنارس سے بھی 21 پیج کا اصلاح نامہ نکلا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے لیے، اور 15 روز کی ایک میگزین نکلتی تھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصلاح کمیٹی۔ 2012 اکتوبر میں جو دوسری جمعیت بنی نا، شیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ کی، جو 35 سال کویت میں اللہ کے دین کی خدمات کر کے آئے تھے، دلی ان کو لایا گیا تھا جماعت اور جمعیت کے حالات کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے۔ ذرا سمجھاؤ، جو 2001 سے ناظم بنے بیٹھے ہیں وہ عجیب و غریب کاموں میں ہیں، تو 2012 سے جو دوسری جمعیت بنی اور جو کچھ ہوا، بہت مسائل ہوئے مئی 2012 کے الیکشن کے بعد، اور بہت میرے پاس ایک دلیل ہے، ایک ثبوت ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہ سنتے جا رہے ہیں لیکن بس نہیں سنے جیسا کر رہے ہیں، اور ہم کو الزامات، جھوٹے الزامات لگا دے رہے ہیں، اور اہل حدیث ہی نہیں ہے بول دیتے، پھر باغی بول دیتے۔ باغی مطلب کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بیعت کر لینے کے بعد، ان کو خلیفہ مان لینے کے بعد نکل گئے، بولے کہ آپ ان لوگوں سے قصاص اور یہ مال غنیمت نہیں لوٹیں گے وغیرہ وغیرہ، ان کی عورتوں کو نہیں لے لیں گے کیا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ اپوزٹ میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیا ان کو ہم جو ہے اپنی باندی بنا لینا وغیرہ، یہ سب جواب تھا، وہ دلیل والے جوابات تھے۔ تو کیا ہوئے؟ 12000 لوگ نکل گئے، صحابہ نہیں تھے ایک بھی اس میں، وہ 12000 میں تابعین میں سے جو گمراہ ہو گئے تھے وہ 12000 لوگ خوارج بن گئے، تو ان کو باغی کہا جائے گا۔ کیا اصغر صاحب کے ہاتھ پر میں بیعت کیا، یا ہمارے اسٹیٹ کے صدر صاحب کے ہاتھ پر میں بیعت کیا، یا ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر صاحب کے ہاتھ پہ میں بیعت کیا، یا ہمارے علاقے کی جمعیت کے صدر صاحب کے ہاتھ پہ میں بیعت کیا کہ میں بیعت توڑ دیا اور میں باغی ہو گیا وغیرہ؟ یہ بیعت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین جب آئیں گے تب وہ بیعت ہوگی، لیکن ابھی تو صرف تنظیم ہے، تنظیم یعنی مباح چیز، جمعیت یعنی مباح چیز، اور ان کے صدر کو صدر بولو یا رئیس بولو یا پریزیڈنٹ بولو، لیکن ان کو امیر والی حدیث پہ نہ رکھو، سمجھ رہے؟ خلیفۃ المسلمین والی حدیث پہ نہ رکھو، اور ان سے اگر ان کی برائی دیکھ کر آپ صبر کر کے بازو ہٹ رہے،
تو آپ کی مرضی ہے، بازو ہٹو، لیکن آپ جماعت سے نہیں نکلے. آپ کیا جماعت اسلامی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیے؟ کیا آپ تبلیغی جماعت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیے؟ کیا آپ بریلوی فرقے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیے؟ کیا آپ اہل حدیث جماعت کو چھوڑ دیے؟ اہل حدیث عقیدے اعمال کو چھوڑ دیے؟ نہیں نا. آپ اہل حدیث مسجد میں ہی آ رہے ہیں، اہل حدیث علماء کا ہی بیانات سن رہے ہیں. آپ الحمدللہ اہل حدیث عقیدے اہل حدیث عمل والے ہیں. آپ جماعت سے باہر نہیں نکلے. ذمہ داروں کی بہت ساری غلطیاں، ایک نہیں کئی غلطیوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو، مجھے جمعیت پیاری نہیں ہے، مجھے جماعت پیاری ہے، میں جماعت کا بنے رہنا چاہتا ہوں میری موت تک. بات ختم ہے. سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کینیڈا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث برمنگھم ہے، برطانیہ ہے، بہت سارے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو مرکزی جمعیت یہ ایک مباح چیز ہے، یا صوبائی جمعیت مباح چیز ہے، ضلعی جمعیت مباح چیز ہے، علاقائی جمعیت مباح چیز ہے. اس کو مباح مانو اور آپ اپنی جماعت اہل حدیث کے بنے رہو. جماعت اہل حدیث کے عقیدے اعمال معاملات سیکھتے رہو علماء حق، علماء اہل حدیث سے. اس جماعت سے اتنی محبت کرو کہ اس جماعت کے لیے جان دینا پڑ جائے تو جان بھی دیں گے انشاءاللہ. اس جماعت کے عقیدے اعمال کی تبلیغ کے کاموں میں نکلے ہیں، اور اگر نقصان پہنچانے والے اگر ہماری جان کے بھی دشمن بن جائے تو ہم جان بھی دے دیں گے اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ صحیح ترجمانی کرنے والی جماعت ہے جماعت اہل حدیث. کس کی صحیح ترجمانی؟ اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والی جماعت کا نام جماعت اہل حدیث ہے. سمجھو اللہ کے بندو. لہذا آپ لوگ یہ دستور اساسی کو سمجھو اگر سمجھنا ہے تو، کیونکہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم پہلے سے بنایا گیا ہے ایک بڑے دور سے. لہذا اگر اس سسٹم کا حصہ نہیں بھی بننا چاہ رہے تو جو بنے ہیں ان سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو ان کو بولو کہ ہپوکریٹیکل سسٹم کو نکالیے، اور ڈیلی آپ ذمہ دار ہیں تو سورہ حجرات ڈیلی پڑھ کے نکلیے گھر سے. قرآن کا ترجمہ تو پورا پڑھنا ہی چاہیے، لیکن سورہ حجرات ڈیلی ایک مرتبہ سورہ حجرات کی آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے نکلیے، تاکہ آپ علاقائی ذمہ دار یا ضلعی ذمہ دار یا صوبائی ذمہ دار یا مرکزی ذمہ دار ہے تو آپ کو یہ بات دل میں رہنا کہ ہاں اگر میں حقوق العباد کے مسئلے میں کچھ غلطیاں کیا تو اللہ کے پاس پکڑ ہو جائے گی. اللہ کے حق میں کمی کرنے کی وجہ سے غفور رحیم اگر بخش بھی دے تو بندہ وہاں پر رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے. 2581 2589 صحیح مسلم، کھڑے ہو کر یا اللہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، آج انصاف کا دن ہے، آپ انصاف دینے والے مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، آج مجھے انصاف دیجئے. تو پھر کیا دینا پڑے گا یہ صدر صاحب، یہ سیکریٹری صاحب، یہ خازن صاحب وغیرہ کو؟ ان کی نیکیاں دینا پڑے گا اس مظلوم کو. تو میں کئی ظالموں کا مظلوم بنا ہوا ہوں. وہ جو صلح ہوئی تھی وہ صلح وہ باطل کی صلح تھی. 5 فروری 2018 ہے غالباً، بھول رہا ہوں تاریخ، اللہ حفاظت کرے. فروری 2018 کی ہی تاریخ ہے، پہلے ہی کچھ ہفتہ ہے، 5 فروری یا 25 فروری نعوذ باللہ. تو کہنا ہے کہ وہ صلح ہونے کے بعد وہ صلح نہیں ہوئی، اور پھر شیخ صلاح اور شیخ اصغر کے درمیان میں جو صلح ہوئی بولے وہ ایک ناٹک ہو گیا. وہ شیخ صلاح کو بھی دھوکہ دیا گیا. شیخ صلاح بہت مخلص انسان ہے، بہت اچھے انسان ہیں. اگر وہ نہیں ہوا ہوتا اور شیر خان جمیل نہیں آئے ہوئے ہوتے تو آج تک کچھ اور ہی حالات ہو چکے ہوتے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے. ایک نام آج آپ کے سامنے بول کے جا رہا ہوں، شیخ رضوان ریاضی، عالم دین ہے جماعت اہل حدیث کے. ٹھیک ہے پالیٹکس میں اترے ہوئے ہیں لیکن زمینی لیول کا کام کرنے والے ہیں وہ الحمدللہ. انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، نان مسلمز کے لیے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے لیے کام کرتے ہیں. ہر انسان کے لیے وہ اچھائی کا کام کرنے والے ہیں الحمدللہ. کر رہے ہیں ان کے بیتیا ضلع میں، کہاں پر، ویسٹ چمپارن ضلع میں بیتیا گاؤں میں بہار میں کام کر رہے ہیں، اور دلی میں بھی اور کئی مقامات پر کچھ کام کیے. تو انہوں نے ایک تحریر لکھے، وہ پڑھنا ضروری ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بن سکتی ہے سپر، مگر سپر بن سکتی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مگر، ایسا لکھے شیخ رضوان ریاضی حفظہ اللہ. تو ان کے بھی دشمن ہو گئے اصغر علی صاحب. بہرحال تو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تحریر اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو پڑھو کہ کس طریقے سے تنظیمی کام ہو سکتا ہے تاکہ جماعت اہل حدیث کو ترقی ہو. جماعت اہل حدیث کے ذریعے سے دوسرے فرقے والے مسلمانوں کو بھی جو ہے راحت کا کام، سوشل ویلفیئر کا کام ہم اہل حدیثوں سے مل سکے، اور پھر نان مسلمز کو بھی ہم اہل حدیث مسلمانوں سے سوشل ویلفیئر کا کام مل سکے. وہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لہذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کی ترقی ہوتے رہے تو رضوان ریاضی صاحب کی وہ ایک بار پڑھو اور ان سے ربط میں رہو. اور جس کو آپ اچھا عالم اور جماعت کے لیے تڑپ رکھنے والا سمجھتے ہیں اس سے اپنی دوستی مضبوطی سے کرو، اور علماء حق سے اپنے آپ کو دور مت لے جاؤ. گمراہ مبلغین، گمراہ مولویوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور جمعیت کو مباح ہی مانتے رہو.
اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بہت ساری باتیں اور بھی تھی، وقت کم ہے، لہذا جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی آگے اگر کسی کا کچھ سوال رہا تو بات آتے رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لے، اللہ ریاکاری سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔